ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ مین میسج شعر کا یہ ہے کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، انٹیگریٹی میں رہو، آنیسٹی میں رہو۔ اور سب سے زیادہ جھوٹ انسان اپنے آپ سے بولتا ہے، کہ دوسروں سے اتنا جھوٹ نہیں بولتا، اپنے آپ سے یہ بولتا ہے کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف، میں نہیں کر سکتا۔ تو سچ بولنا چاہیے۔ جب آپ دوسروں سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جو کہ سب سے خطرناک بات ہے کہ انسان پھر اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اور انسان جھوٹ کب بولتا ہے؟ جب وہ خوف میں ہوتا ہے، فیئر میں ہوتا ہے۔ لیکن جو بہادر آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے سچ بولتا ہے۔ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیر مرغاں ہے مرد خلیق۔ مرد خلیق کہتے ہیں اچھے اخلاق والا بندہ۔ پیر مرغاں مراد یہاں پہ شراب خانے کا مالک، یعنی دکانوں کا مالک۔ اقبال نے اس شعر میں اچھے اخلاق کی بات کی ہے کہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اگر اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے تو تمہاری دکان میں رش بھی زیادہ لگا ہوا ہوگا۔ لوگوں سے اچھی طرح سے بات کرو، نرم طریقے سے بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو۔ علاج ضعیف یقین ان سے ہو نہیں سکتا، غریب اگرچہ ہیں راضی کے نکتے ہائے دقیق۔ مین میسج شعر کا یہ ہے کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اپنے اوپر بلیف پیدا کرو، اپنے اوپر یقین پیدا کرو، اللہ تعالیٰ پہ یقین پیدا کرو۔ جو لوگ اپنے اوپر یقین کرتے ہیں، جو اپنے اوپر بلیف کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پہ بلیف کرتے ہیں، وہ دنیا میں اور آخرت میں سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بے یقینی کا علاج ممکن نہیں ہے۔ نکتہ ہائے دقیق کہتے ہیں گہری فلسفیانہ باتیں جو کہ امام راضی نے کہی ہیں، لیکن وہ بھی اس کا علاج نہیں کر سکتی کہ تم اپنے اوپر بلیف نہیں کرتے، اپنے اوپر یقین نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے۔ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق۔ تائب کہتے ہیں توبہ کرنے والا۔ شیخ کی باتیں سن کے جو سیدھا سادہ سا مرید تھا وہ تو رو رو کے اللہ کے سامنے اس نے تو اپنے گناہ بخشوا لیے۔ اللہ کرے کہ شیخ جس نے یہ ساری نصیحتیں کی تھیں وہ خود بھی اس پہ عمل کرے، وہ مولوی حضرات۔ یعنی انسان ابھی تک اسی پرانے زمانے کے جادو میں قید ہے اور پرانے زمانے کے بت اپنی بغل میں چھپائے پھرتا ہے۔ اسی طلسم کہن میں اسیر ہے آدم، بغل میں اس کی ہیں اب تک بتان عہد عتیق۔ ابھی تک آدم جو ہے وہی پرانے بلیفز میں پھنسا ہوا ہے، اور ابھی تک جو بت بنائے ہوئے تھے پرانے زمانے کے وہ موجود ہیں، یعنی وہی بہت پرانے بلیفز ہیں اس کے ذہن میں، جس کی وجہ سے وہ ترقی نہیں کر پا رہا، یعنی اپنے اوپر بلیو نہیں کرتا، وہ دوسروں کو سجدہ کرتا ہے، اپنا پوٹینشیل نہیں دیکھ پاتا، وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے۔ میرے لیے تو ہے اقرار بالنساء بھی بہت، ہزار شکر کہ ملا ہیں صاحب تصدیق۔ اقبال نے اس شعر میں سخت طنز مارا ہے ان ملاؤں کو جو کہ نام کے ملا ہوتے ہیں، جو کہ ہر شخص کو کافر قرار دیتے ہیں۔ کئی دفعہ تو اقبال پہ بھی کفر کے فتوے لگا دیے تھے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے زبان سے اقرار کر رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ہزار شکر ہے کہ ملا نے کہا کہ ہاں بھئی یہ مسلمان ہے۔ اقبال: میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ میں اسلام کا زبانی اقرار کر رہا ہوں، اور ملا کو شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے تصدیق بھی دے دی۔ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمہ بھی کافر و زندیق۔ کافر و زندیق کہتے ہیں اللہ کا منکر اور بے دین۔ انسان کے دل میں عشق حقیقی کی تڑپ موجود ہو تو کفر بھی مسلمانی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر دل میں عشق حقیقی کی تڑپ نہ ہو تو کسی مسلمان اور کافر و ملحد میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔